اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را میں ہی اللہ ہوں جو دیکھتا ہوں یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیات احکام ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ اکثر آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، ان کو چھوڑ دیں تاکہ کھاتے رہیں اور نفع اٹھاتے رہیں، اور لمبی لمبی خواہشات ان کو ایمان و اطاعت سے غافل کرتی رہیں۔ ان قریب وہ جان لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ہمارے علم و تقدیر میں ایک مقرر وقت تھا کہ اسی وقت ہلاک ہوں گے۔ کوئی امت اپنی موت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے رہتی ہے، اور کفار نے از راہ تمسخر کر رکھا ہے، اور کفار نے از راہ تمسخر کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تو کوئی دیوانہ ہے، ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا اگر تم رسالت کی دعویٰ میں سچے ہو۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ نزل و عذاب کے بارے میں مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ بے شک ہم نے ہی اس عظیم الشان قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غمگین نہ ہوں، اگلے کفار کی مانند ہم گناہ گاروں کے دلوں میں اسی طرح مسخری اور گمراہی کو رچا بسا دیتے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور بے شک اگلوں کا طریقہ اور عادت گزر چکی ہے، اور اگر ہم ان مشرکین پر آسمان کا دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی کہیں گے کہ ہماری نظر بدی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا رکھا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر رکھا ہے، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو روشن شعلہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر محفوظ پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور اس میں موزون مقدار کے مطابق ہر ایک چیز اگائی ہے، مثلا سونا، چاندی اور جواہر، اور ہم نے ہی اس میں پھلوں اور اناج کی روزی کے اسباب پیدا کیے ہیں تمہارے لیے بھی اور جن کو تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس ان کے خزانے ہیں، اور ہم ہر چیز کو اپنے علم کے مطابق اس کے مقرر انداز سے اتارتے ہیں، اور ہم ہی بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے پیچھے رہنے والے ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی سب کو جمع کرے گا
پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق بدلہ دے گا۔ بے شک وہی حکمت علم والا ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کے باپ کو آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا۔ اور اے سید الرسل، یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں ہی اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر سب فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ ابلیس بولا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، پھر تو آسمانوں سے نکل جا، بے شک تو راندہ ترگاہ ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے، جو قبول توبہ کی آخری حد ہے۔ ابلیس بولا، رب میرے، مجھے اس دن تک مہلت دے جب آدم اور اس کی اولاد کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، مقرر دن یعنی پہلے سور تک۔ شیطان نے کہا، رب میرے، چونکہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، ضرور میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل اور معصیت کے مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا مگر ان میں سے جو تیرے خاص مخلص بندے ہیں۔ فرمایا کہ بندگی کی یہی راہ ہے، فرمایا کہ بندگی کی یہی راہ مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ بے شک میری ہدایت یافتہ بندوں پر تجھے گمراہ کرنے کے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے۔ اور بے شک ان سب یعنی ابلیس اور اس کے تابعداروں کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر ہے۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ سلامتی ہو، عذاب و غضب خداوندی سے مامون ہو کر ان میں داخل ہو جاؤ، اور ان کی دلوں میں جو باہمی کینہ ہوگا وہ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر ہوں گے، نہ وہاں ان کو کوئی رنج پہنچے گا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے سید الرسل، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔